پوچھا گیا کہ زندگیاں کیسے تباہ ہوئیں۔ کانتی نے بتایا کہ اس کا والد ایک عورت کو گھر لے آیا تھا جسے شروع میں ہم آنٹی سمجھتے تھے، لیکن جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ باپو نے اس سے چپکے سے شادی کر لی ہے اور اس طرح وہ ہماری سوتیلی ماں بن گئی ہے۔ ہم نے محسوس کیا کہ ہمارا باپ اس سے بہت محبت کرتا ہے اور خاندان کے ہر معاملے میں اسی کی بات سنتا اور مانتا ہے۔ وہ اس کے لیے بہت اچھے اچھے کپڑے لاتا اور اس کی بڑی ناز برداری کرتا۔ وہ صرف خود سے اور میرے باپ سے غرض رکھتی۔ اس طرح وہ آپس میں اتنے منہمک رہنے لگے کہ انہیں ہم بچوں کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ آگے پھر کانتی کی زبانی سنیے۔ ہماری بڑی بدقسمتی تھی کہ باپو نے اس کتا نام نہاد آنٹی کو گھر میں ڈال لیا۔ اسے گھر کے کسی کام سے دلچسپی نہ تھی۔ اس نے ان کاموں میں ہم دو بہنوں کو جوت دیا۔ جب ہم تھکی ہاری اسکول سے واپس آتی تو بستہ چھوڑنے اور یونیفارم اتارنے کے بعد ہم کھانے پکانے اور دیگر کاموں میں مصروف ہو جاتی اور رات گئے تک لگی رہتی۔ ہوم ورک بھی تسلی سے نہ کر سکتی۔ مجھے پتا تھا کہ باپو کی آمدنی بہت کم ہے، اس کے باوجود بھی ماں کی زندگی میں ہمیں عموماً پیٹ بھر کر کھانا ملتا، البتہ کبھی کبھار کھائے بغیر سو جانا پڑتا تھا۔ لیکن اب فاقے زیادہ ہونے لگے۔ اس نام نہاد آنٹی کتا نے کئی یار بنا رکھے تھے۔ جب باپو کام پہ گیا ہوتا اور ہم اسکول میں ہوتے تو یہ ہمارے گھر میں ہوتے اور ان کی خاطر تواضع کی جا رہی ہوتی۔ ہمیں یہ بات پڑوس کی ایک خاتون نے بتائی جو ہماری متوفیہ ماں کی سہیلی رہ چکی تھی۔ پھر اس کا حوصلہ دیکھو کہ مجھے تو لڑکوں سے ملنے جلنے کی اجازت نہ تھی اور خود غیر مردوں سے گلچھرے اڑانے میں اسے کسی کی روک ٹوک نہ تھی۔ میں سب سے بڑی بیٹی ہونے کی وجہ سے ان حرکتوں کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا ہم سے مشفقانہ سلوک ہوتا تو شاید میں اس کی طرف سے عائد پابندیاں قبول بھی کر لیتی، لیکن موجودہ صورت میں ان پابندیوں کو آمریت ہی سمجھتی۔ باپو کی آمدنی محدود تھی تو اس کے اپنے کپڑے اور میک اپ وغیرہ کے لیے پیسے کہاں سے آ رہے تھے؟ ہمیں تو دو وقت کی سادہ روٹی تک میسر نہ تھی۔ کئی دفعہ میں نے باپو سے یہ باتیں کرنے کے بارے میں سوچا، مگر وہ اس کتا سے اتنا لاڈ پیار کر رہا تھا کہ مجھے اس سے بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس نے کبھی ہم سے پوچھنے کی کوشش ہی نہ کی یہ عورت ہم سے اچھا سلوک کر رہی ہے نہیں۔ پھر اس وقت کانتی کا پیمانہ صبر چھلک پڑا جب آنٹی نے اس کے باپ کو قائل کلیا کہ اس کی تعلیم 10ویں جماعت سے آگے جاری رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اسے کسی جاب پر لگا دیا جائے تاکہ یہ اپنے اخراجات خود برداشت کرے۔ یہ سن کر کانتی کو شدید غصہ آیا۔ بات یہیں تک نہ تھی، بلکہ یہ بھی تھی کہ اس نے ایسے حالات پیدا کر دیے جن میں کانتی اور بالخصوص اس کا چھوٹا بھائی فاقوں سے دوچار ہو گئے۔ اس پر اس کا بھائی آمادہ بغاوت ہو گیا اور بعض اوقات وہ اسے بری بری گالیاں بھی دینے لگتا۔ انہیں گھر سے جیب خرچ نہ ملتا۔ قانونت میں جہاں دولت مند لوگوں کے بچے پڑھتے تھے وہ خود بھی کھل کر خرچ کرتے اور دوستوں کی بھی خاطر و مدارات کرتے رہتے۔ اس پر ان کے دل میں آنٹی کے خلاف غصہ مزید بڑھ جاتا۔ کانتی کے دل میں بار بار یہ خواہش پیدا ہوتی کہ اسے بھی خرچ کے لیے کہیں سے کچھ پیسے مل جایا کریں تاکہ وہ خود بھی چیزیں خریدے اور بھائی بہن کو بھی دے، تاکہ ان کے دلوں سے کمتری اور محرومی کا احساس کم ہو سکے۔ جیب خرچ تو الگ رہا، انہیں پیٹ بھر کے روٹی تک میسر نہ تھی۔
اب تو اس نے باپ سے بھی نفرت کرنا شروع کر دی کہ وہ اپنی اولاد کی نہ تو کوئی پرواہ کرتا ہے نہ اسے وقت دیتا ہے، سارے پیسے لا کر نئی بیوی کے حوالے کر دیتا ہے۔ 10ویں پاس کرنے کے بعد جب باپ نے کانتی کو آگے تعلیم جاری رکھنے کے لیے پیسے نہ دیے تو اسے سخت مایوسی ہوئی، چنانچہ اس نے نوکری کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے کہا میں اس گھر میں سارا دن رہنا کہاں گوارا کر سکتی تھی جہاں وہ کتا میری آنٹی بھی رہتی تھی، میں کوئی بھی جاب فوری طور پر قبول کرنے کو تیار تھی تاکہ اپنے لیے اور اپنے بھائی اور بہن کے لیے کچھ رقم حاصل کر سکوں۔ میری زبردست کوشش تھی کہ میری طرح وہ بھی محض فیس وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم ترک کرنے پر مجبور نہ ہو جائے، چنانچہ میں نے فوری طور پر پرائمری اسکول ٹیچر کی پوسٹ پر اسٹاف کی چھٹیوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے خلا کو پر کرنے والی ٹیچر کے طور پر ملازمت شروع کر دی۔ بعد ازاں عارضی ٹیچر کی حیثیت میں 100 روپے ماہوار پر عارضی ٹیچر تعینات ہو گئی۔ میں نے اس کے حالات کو مزید کریدتے ہوئے وہ حالات دریافت کیے جن میں اس نے کال گرل کے طور پر کام کا آغاز کیا۔ میں نے بڑی کوشش اور دم دلاسا دے کر اسے یہ ساری تفصیلات بیان کرنے پر آمادہ کر لیا۔ کانتی پہلے تو کافی جھجکی، پھر بولنا شروع کر دیا۔ میں نے اسکول میں ٹیچروں کو بتا دیا کہ مجھے رقم کی اشد ضرورت ہے، اگر کوئی طالبہ ٹیوشن پڑھنا چاہتی ہو تو اسے میرے نام کی سفارش کر دیجیے گا۔ اسکول میں تقریباً 3 ماہ کی ملازمت کے بعد ایک لڑکی نے اپنے گھر پر مجھ سے ٹیوشن پڑھنا شروع کر دیا۔ اس سے مجھے 50 روپے مہینہ ملنے لگے۔ اس طرح تنخواہ سمیت 150 روپے ملنے سے میری زندگی میں بڑا فرق پڑ گیا۔ تاہم جہاں تک میری ضرورتوں کا تعلق تھا یہ بہت کم تھے۔ مجھے بہن بھائیوں کی کانونٹ کی تعلیم جاری رکھنے اور گھر میں ہم تینوں کے اخراجات کے حصے کے طور پر ادا کرنے کے لیے اس سے کہیں زیادہ آمدنی کی ضرورت تھی۔ بہرحال سرے دست اس سے زیادہ میں کہاں سے لاتی؟ میں نے جب کمانا شروع کیا تو باپو نے میری بہن اور بھائی کی کانونٹ فیس دینے کا سلسلہ مجھے یقین ہے کہ اس ظالم آنٹی کے اکسانے پر بند کر دیا اور ہمارے کھانے کی مقدار بھی گھٹا دی۔ اس طرح مجھے اپنی بڑی توہین اور بے چارگی کا احساس ہونا شروع ہو گیا۔ اس دوران اسکول میں مجھے یہ بات بھی محسوس ہونے لگی کہ دوسری استانیاں مجھ سے ہمیشہ بہتر لباس میں ملبوس ہوتی ہیں، کیا مجھے ان جیسی نہیں ہونا چاہیے؟ اس پر میرا خیال اس لڑکی کے والد کی طرف گیا جسے میں پرائیویٹ ٹیوشن پڑھا رہی تھی۔ وہ بہت دولت مند آدمی تھا اور دولت مندوں سے اس کی دوستیاں اور جان پہچان بھی کافی تھی، چنانچہ اس سے پہلی ملاقات میں جو ٹیوشن فیس وصول کرتے وقت ہوئی، میں نے اس سے کہا کہ میں بہت ضرورت مند ہوں، اپنی تنخواہ کی کمی کو ٹیوشن سے پوری کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، اگر اب کہ کسی دوست یا رشتہ دار کو اپنے بچوں کے لیے ٹیچر کی ضرورت ہو تو میں توجہ سے پڑھوں گی، اس سے مجھے بھی کچھ فائدہ پہنچ جائے گا۔ یہاں پہنچ کر وہ اچانک رک گئی، ایسا لگا کہ شاید وہ اس سلسلے میں کچھ نہیں بتانا چاہتی، چنانچہ کچھ دیر تک میں بھی خاموش رہی۔ میں نے اس پر اس کے ماضی کے تجربات کے انکشاف کے لیے زور دینا مناسب خیال نہ کیا، ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں جن میں اس کے اسکول کے حالات، ساتھی استانیوں کے رہن سہن، مشاغل اور دلچسپیوں کے بارے میں سوالات وغیرہ شامل تھے۔
پھر میں نے اس کا موضوع پا کر بڑی ہوشیاری سے پرائیویٹ ٹیوشن پڑھنے والی طالبہ کے والد کا ذکر کیا اور پوچھا کہ کیا اس نے اسے کچھ مزید ٹیوشنز ڈلوا دیں؟ اس پر اس نے دوبارہ اپنے تجربات بتانا شروع کر دیے۔ انتہائی غیر متوقع طور پر میری زندگی کا پہلا بڑا تحیر خیز واقعہ پیش آ گیا۔ اس وقت میری عمر بمشکل 17 برس تھی۔ میری پرائیویٹ شاگرد کے والد نے اپنے گھر پر ایک روز مجھے کہا کہ میں اس کے ہمراہ اس کے دوست کے گھر چلوں میں فوراً راضی ہو گئی کہ یہ مجھے اپنے دوست سے متعارف کروا کر اس کے ذریعے ٹیوشنیں دلو دے گا۔ اس شام جب ہم وہاں پہنچے تو ایک بہت بڑی پارٹی ہو رہی تھی۔ اس کی رونقیں دیکھ کر میری مروبیت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں اس بات پر کچھ شرم بھی محسوس کر رہی تھی کہ کیونکہ میرا لباس ایسی محفل کے شان نہ تھا۔ بہرحال اس نے اپنے دوست سے میرا تعارف کروایا اور مجھے اس کے پاس ہی کرسی مل گئی۔ مجھے شراب کا پیگ پیش کیا گیا۔ پہلے تو میں نے انکار کیا، لیکن اس کے اصرار پر میں کچھ نرم ہو گئی، کیونکہ میں پسماندہ یا مغرور ہونے کا تاثر نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں نے پیگ تھام لیا۔ اس کی کڑواہٹ کے باوجود 3 یا 4 پیگ پی لیے۔ مجھے اپنا سر جلد ہی چکراتا ہوا محسوس ہونے لگا اور ساتھ ہی میں باتونی اور زیادہ حشاش بشاش ہونے کا مظاہرہ کرنے لگی۔ میں کھانے میں ہر کسی کے ساتھ شریک ہوئی۔ چند نوالے ایک میز سے اور چند دوسری میز سے اٹھائے اور مہکتی ہوئی پورے حال میں گھومنے لگی۔ جب ڈنر ختم ہو گیا تو میں نے اپنی شاگرد کے والد سے کہا کہ مجھے میرے گھر ڈراپ کر دے، تو اس نے مجھے کچھ دیر انتظار کرنے کو کہا، کیونکہ بقول اس کا دوست مجھ سے علیحدگی میں کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے سوچا شاید اپنی بچی کی ٹیوشن فیس اور پڑھانے کے اوقات وغیرہ مقرر کرنا چاہتا ہوگا، اس لیے میں اس کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے وہاں مجھ سے میرے کام و مشاغل، میری ملازمت اور خاندان کے حالات اور آمدنی وغیرہ پوچھنے کے بعد مجھے کچھ رقم دی اور پھر بتایا کہ جو دوست تمہیں اپنے ہمراہ لایا ہے اس نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا ہے کہ تم بہت ضرورت مند ہو، اس لیے میں تمہاری ہر مدد کرنے کو تیار ہوں۔ میں اس پر خاموش رہی، صرف مسکرا دی۔ اس پر اس نے میری طرف بڑھنا شروع کر دیا، جس پر میں نے ذرا مزاحمت کی، لیکن نشے کے اثر کی وجہ سے میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ نشے نے دماغ کو معوف کر رکھا تھا، اس لیے معلوم نہیں تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ چونکہ میں کافی رقم مل جانے کی وجہ سے دلی طور پر خوش بھی تھی، اس لیے میں نے اسے آگے بڑھنے دیا اور اپنے ہاتھ اسے پکڑنے دیے، اور اس کے بعد اس نے تقریباً زبردستی ہی میرے ساتھ جنسی فعل کر دیا۔ تاہم مجھے اعتراف ہے کہ یہ حرکت اتنی خوفناک اور درد پہنچانے والی نہ تھی جتنی کہ میں پہلے سمجھ رہی تھی۔ اپنے کپڑوں کو جھاڑ واڑ کر صاف کیا، بالوں کو سمیٹتی ہوئی باہر نکل آئے۔ باہر اس کا دوست، جس نے اس پروگرام کو عملی جامہ پہنوایا، منتظر کھڑا تھا۔ وہ مجھے اس حالت میں دیکھ کر جیپا، پھر راستے بھر کچھ کہے بغیر گاڑی چلاتا رہا اور مجھے گھر ڈراپ کر دیا۔ کانتی نے بعد ازاں بتایا کہ اس واقعہ کے کئی روز بعد، یعنی کئی ناغے کر کے، وہ اپنی شاگرد کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے گئی۔ اس کے باپ نے مجھے فراغت کے بعد ٹھہرنے کے لیے کہا، جیسے کہ وہ کوئی بات کہنا چاہتا ہو۔ اپنی بیٹی کو اندر بھیج دینے
کے بعد اس نے کہا کہ وہ اس کی مدد کرنا چاہتا ہے، اس سے اسے پیسے ملیں گے بشرطے کہ وہ اس کی ہر بات مانتی رہے۔ کانتی نے پہلے غصے کا اظہار کر کے انکار کیا اور کہا کہ اگر وہ ویسی ہی حرکت کرنا چاہتا ہے جیسی اس رات اس کے دوست نے کی تھی تو مجھے اس کے تاثرات دیکھ کر اندازہ ہوا کہ انکار کیا تو ممکن ہے اس کی بیٹی کی ٹیوشن بھی ہاتھ سے نکل جائے۔ ابھی میں کچھ اور کہنے کی کوشش کر ہی رہی تھی تو بولا کہ اس کی بات نہ مانی گئی تو وہ اس رات والی بات اس کے والدین اور اسکول والوں کو بھی بتا سکتا ہے، اس طرح اسکول سے بھی چھٹی ہو جائے گی۔ اس دھمکی پر میری نظروں سامنے اپنے گھر کے دکھ مصیبتیں، نوکری سے قبل بہن بھائی کے غمگین چہرے گھوم گئے اور سنگدل والدین کا رویہ بھی یاد آ گیا۔ میں نے سوچا کہ اگر سچ مچ ایسا ہو گیا تو اسکول میں بدنام ہونے کے علاوہ گھر سے بھی باہر پھینک دی جاوے گی۔ چنانچہ میں نے جھجکتے ہوئے کہا اچھا، جیسے آپ کی مرضی۔ اس طرح میں نے کال گرل کے طور پر کام شروع کر دیا۔ میرے اس سوال پر کہ کال گرل کے طور پر کام کے بارے میں تمہارا رد عمل کیا ہے، اس نے جواب دیا کہ گاہکوں کے ساتھ پہلے چند تجربات تو کافی ناخوشگوار اور نفرت انگیز تھے، لیکن بعد میں اس کے احساسات کافی تبدیل ہو گئے۔ پھر بھی وہ ان حرکتوں کو مضحکہ خیز، بےہودہ، گندی اور واہیات باتیں سمجھتی ہے۔ میں اب بھی اسی اسکول میں پڑھا رہی ہوں اور اس شخص کی بیٹی کی پرائیویٹ ٹیوشن بھی جاری ہے۔ مجھے اپنے امیر دوستوں، کاروباری ساتھیوں کے ہاں لانا لے جانا اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ وہ ان دوستوں سے تجارتی فوائد حاصل کرتا ہے اور مجھ سے خود جو حرکتیں کرتا ہے ان کے عوض الگ رقم دیتا ہے۔ گھر میں نے یہ بتا رکھا ہے کہ مجھے اور ٹیوشنیں بھی مل گئی ہیں، اس لیے زیادہ پیسے بن جاتے ہیں۔ جب کبھی بہت دیر سے پہنچوں تو بتا دیتی ہوں کہ میری فلاں شاگرد کی طرف سے پارٹی تھی۔ میں تقریباً 3 سال سے اسی جھوٹ کو نبھا رہی ہوں۔ میری شاگرد کا باپ ہفتے میں 1 یا 2 بار ایسے معاملات کہیں نہ کہیں فکس کر دیتا ہے، مجھے گاڑی پر وہاں لے جاتا ہے اور گھر پر ڈراپ بھی کر دیتا ہے۔ وہ بیک وقت دلال کا کام بھی کرتا ہے اور مجھے خود بھی استعمال کرتا ہے۔ اس کے عوض 300 روپے مہینہ ادا کرتا ہے۔ اس طرح اپنی بیٹی کی تعلیم و تربیت کی پاکیزگی مجروح کر کہ مجھ سے گندے کام کرتا بھی اور کراتا بھی ہے۔ آخر میں کانتی نے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ مجھ سے گندے بوڑھے لوگ جو کچھ کرتے ہیں یا جن حرکتوں کی توقع کرتے ہیں، میں ان پر برا نہیں مناتی۔ وہ طرح طرح کی حرکتوں سے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے پیٹ کی آگ اور بھائی بہن کی خاطر سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ان سے ملنے والے پیسوں سے روٹی، کپڑا اور بہن بھائی کی کانونٹ کی تعلیم کے لیے فیس کا انتظام ہو جاتا ہے، اور گھر سے طویل غیر حاضری سے اس مکروہ ماحول سے بھی نجات ملتی رہتی ہے جو اس کی آنٹی نے پیدا کر رکھا ہے۔ اپنے مستقبل کے منصوبوں کا ذکر کرتے ہوئے اس نے کہا، میں بھی ہر شخص کی بیٹی کی طرح کسی اچھے مرد سے شادی کر کے اپنا گھر بسانا چاہتی ہوں، لیکن 6-7 سال تک اس پیشے کو ترک نہیں کر سکتی، کیونکہ بھائی کو اس کے قدموں پر کھڑا کرنا اور بہن کو بیاہنا میری ہی ذمہ داری ہے۔ میں یقیناً برے کام کو برا سمجھتی ہوں اور کوئی آبرو مندانہ کام کر کے زندگی گزارنے کی خواہاں ہوں، لیکن موجودہ مالی حالات اور اپنی تعلیم کی کمی کے باعث اس سائیڈ بزنس کو کیسے ترک
کر سکتی ہوں، تاہم مجھے یقین نہیں کہ میری شادی ہو سکے گی۔ مجھے اپنا گھر اور اپنے بچے نصیب ہوں گے۔ یہ خفیہ زندگی آخر آشکار ہے کر رہتی ہے۔ کون ہے جو ایسی باتیں معلوم ہو جانے کے بعد بھی بیوی بنائے رکھے گا؟